اچھا اب دیکھیے کام آپ کو معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے کہ پہلے تو علم بڑھانا ہے اپنا، اور علمی لحاظ سے مضبوط ہونا. آتائی بن کے کام نہیں کر رہا ہے یہاں پر کہ بہت سرسری سا ایسی آپ نے چٹ پٹ ٹائپ کا ایک علم حاصل کر لیا اور چند ایک مجلسیں وغیرہ پڑھنا سیکھ لی اس کے بعد بس. یہ بات یاد رکھ لیجئے، آپ نے دیکھتی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے اس سے اخلاق سے آراستہ نہیں کیا اور اپنے اندر کچھ ایسی اخلاقی خصوصیات پیدا نہیں کی، آپ کے اندر جتنی کمی ہے نا یہ ساری معاشرے میں ریفلیکٹ کرے گی. آپ دیکھتی ہیں کہ مجالس کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، خواتین کے خاص طور پہ مجالس کتنی زیادہ ہیں، لیکن ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ کتنی اٹینڈ کرتی ہیں خواتین کی مجالس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. صبح سے جو آپ مجلس میں جانا شروع ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک کتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن دیکھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں نظر آ رہی جبکہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب بہت اچھا آیت اللہ سید دست غیب شیرازی نے دیا. شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ دست غیب شیرازی، اور باقاعدہ ان کی قبر مبارک بھی ہے شیراز میں، اور بڑا ان کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب دست غیب شیرازی ایک بم دھماکے میں گوہر نام کی ایک عورت نے جسم پہ بم باندھ کے ان کو شہید کیا تھا ایران میں. تو اس سے بہت پہلے سے بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت بعد میں شروع ہوئے. تو آیت اللہ دست غیب شیرازی جو تھے وہ خواب میں لوگوں کے آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ انتہا سے زیادہ خوش ہیں جنت میں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کے کچھ ٹکڑے دیوار کے اوپر چپکے رہ گئے. ظاہر بم دھماکے میں جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. الگ الگ لوگوں نے خواب دیکھا. پھر سب لوگ جب اس جگہ پہ آ کر جمع ہوئے تو سب نے اپنا خواب سنایا کہ سب کے خواب میں آ کر آقا دست غیب شیرازی نے کہا ہے دیوار پر چپکے ہوئے گوشت کے ان ٹکڑوں کو لیا گیا، اس کے بعد غسل دے کے ان کو قبر میں ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا. تو آیت اللہ دست غیب شیرازی ایک بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو یا مجلسیں پڑھ رہا ہو، اگر اس نے اپنی کمیوں کو اور خامیوں کو دور نہیں کیا تو جس وقت یہ گفتگو کر رہا ہوگا نا تو وہ اپنی تمام خامیاں اور برائیاں بھی حاضرین میں اور سامعین میں ٹرانسفر کر دے گا. میں نے اگر اپنے آپ کو اس سے آراستہ نہیں کیا اسلامی اخلاق سے اور روحانیت سے، اور جتنی بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں، میں نے مجالس رٹ لی مثلا، لیکن اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ادھر ادھر سے عالموں کی کچھ چیزیں میں نے جمع کر لی اور اس کے بعد تاکہ واہ واہ ہو جائے. خواتین میں تو ہوتا ہے کہ جناب بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اور اپوائنٹمنٹ لیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈائری دیکھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں، اور گاڑی لینے لوگ ساتھ میں لینے کے لیے خواتین آ رہی ہیں، گاڑی میں چھوڑنے جا رہی ہیں، بریانی اور اس کے تھیلے وغیرہ بھی ساتھ آ رہے ہیں ان کے. تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. تو اس کا ہدف اور مقصد ہی فقط یہ بن کے رہ جاتا ہے حب جاہ اور شہرت حاصل کرنا. اس کا کہیں پہ بھی تبلیغ کا، چاہے وہ تبلیغی مجلسیں کیوں نہ پڑھ رہی ہو، کیونکہ تبلیغی مجلسیں پڑھنے والوں کی بھی ایک مارکیٹ ہے آج کل. وہ تبلیغی مجلسیں پڑھ رہی ہے لیکن خدا کے لیے نہیں پڑھ رہی بلکہ مشہور ہونے کے لیے پڑھ رہی. تو بعض اوقات تو کہتے تھے کہ جو بھی کمی اور خرابی آپ کے اندر ہوگی جب آپ گفتگو کرنا شروع کریں گی تو آپ اپنی کمی اور خرابیوں کو حاصلین میں ٹرانسفر کریں گے. علم بھی آپ نے کچھ نہیں دیا بلکہ اپنی خرابیاں منتقل کر دیں. جب بھی کہا جاتا ہے، ایک جملہ ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. تقریر جب انسان کرتا ہے تو اس میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. یہ جب آپ تلاوت قرآن کرتی ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ پروردگار کا کلام آپ کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے. جب آپ کسی بڑے عالم کی کتاب پڑھتی ہیں تو کیوں متاثر ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو تحریر اس نے کی ہے وہ اس کے اثرات نیک آپ کے اندر جذب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو اس کے اثرات آپ کے اندر آتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بہتری، یعنی اگر وہ بہتر شخص ہے، اس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، مخلص ہے، تو آپ کے اندر اخلاص اور اپنا تزکیہ نفس کو ٹرانسفر کرے گا. آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہونے لگے گی. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں، تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے، جو یعنی اگر آپ نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو برائیاں بھی منتقل کریں گی، اور اگر تزکیہ نفس کر لیا تو پھر اچھائیاں منتقل کریں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی تقاریر ہو رہی ہیں معاشرے میں،
ان میں سے اکثریت نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا ہے، جب بھی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر دفعہ اگلی دفعہ سے زیادہ کچھ برائیاں نظر آنے لگتی. تو بہرحال یہ ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. تو ایسی کتابیں پڑھیں، خاص طور پر جتنے بھی اخلاق خراب کرنے والے رسالے، میگزین، اس سے اپنا پیچھا چھوڑائیں، کیونکہ وہ فاسق و فاجر لکھنے والے، وہ جو اس قسم کے ڈائجسٹوں کے اندر الٹی سیدھی کہانیاں لکھتے ہیں جس کو آپ بہت شوق سے پڑھتی ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، جسے مرد خیر سب سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، خرافات، جعلی چیزیں اس میں پڑھ کے کیوں اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اثرات بد آپ میں منتقل ہوں گے، جو تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ